السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ہر طرح کی کامیابی کے لیے کچھ کائناتی قوانین یا یونیورسل لاز ہیں۔ اسی طرح سے دولت میں یا آمدن میں اضافے کے لیے بھی کچھ یونیورسل لاز لاگو ہوتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ آپ اپنی دولت میں یا آمدن میں اضافے کے لیے غیبی امداد کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بہت مشہور حکایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ ایک دفعہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھے بابا سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ آپ رب کے پیغمبر ہیں، رب سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو میرے رزق میں روٹی بس ایک روٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے درخواست فرمائے کہ وہ میرے رزق میں اضافہ فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تک اس کا پیغام پہنچایا اور اللہ پاک نے آگے سے کہا کہ اس کی تقدیر میں مرنے تک ہر روز بس ایک ہی روٹی لکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اللہ کا جواب ان بزرگ کو بتا دیا۔ وہ بزرگ بہت خوش ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مرنے تک اب مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی یا غم یا فکر نہیں ہے اور یہ روٹی مجھے ملتی ہی رہنی ہے۔ خیر، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینے میں اور مہینے سالوں میں گزرتے گئے۔ چند سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس علاقے سے گزر ہوا جہاں پہ ان بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے جس میں بہت شاندار نسلوں کے جانور چر رہے ہیں اور بہت رونق والی جگہ ہے، اور اس کا مالک وہی بزرگ ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوئے۔ وہ اسی بزرگ کے پاس گئے اور اس سے انہوں نے پوچھا کہ میں نے تو رب سے پوچھا تھا، رب نے کہا کہ تمہارا رزق تو بس ایک روٹی ہے، تو یہ سب کیا؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ جو مجھے ایک روٹی ملتی تھی اس میں سے میرے پاس سے کچھ بچ جاتی تھی، چند ٹکڑے، میں اس کو سنبھال کے رکھتا گیا جو بچتی تھی میرے پاس۔ کچھ عرصہ ہوا کہ وہ خشک روٹیوں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر سا بن گیا۔ ایک چرواہے کا ادھر سے گزر ہوا تو میں نے وہ روٹیاں اسے دے دیں کہ تم اپنی بکریوں کو ڈال دینا ان خشک روٹیوں کو۔ اس چرواہے نے وہ ان بکریوں کو ڈال دیں اور خوش ہو کہ مجھے بکری کا ایک بچہ تحفے میں دیا۔ بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کمی نہیں آئی۔ تو وہ بزرگ خود ہی کہتے ہیں کہ رزق تو میرا بس ایک روٹی ہی تھا، یہ سب کچھ صدقے کا اور توکل کا اور شکر کا صلہ ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا کہ وہ بزرگ کیا دے رہے ہیں؟ روٹی کا ایک ٹکڑا، وہ بھی خشک، دے کس کو رہیں؟ بکریوں کو، لیکن اس کے باوجود وہ صدقہ ہی ہے۔ تو ہم اکثر اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے کم ہیں یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو شاید میں صدقہ نہیں دے پاؤں گا۔ خیر، اب واپس ہم اپنے سوال پہ آتے ہیں کہ اپنی آمدن میں یا اپنی دولت میں غیبی طریقے سے امداد سے آپ اس میں اضافہ کس طرح سے کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار صدقے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے، اور بسا اوقات وہ ترغیب قائل کرنے کی حد تک چلی جاتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ کاروبار کرو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کے ساتھ کاروبار ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کاروبار کے ریٹرنز بھی بتاتا ہے کہ 70 گنا نہیں 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ۔ اسی طرح سے کچھ جگہوں پہ اللہ کہتا ہے مجھے ادھار دو، کچھ جگہوں پہ اللہ کہتا ہے مجھے تحفہ دو، اور یہاں تک اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ معاہدہ کرو کہ جب میں اپنی نعمتوں سے تمہیں نوازوں گا تو میرے راستے میں خرچ کرو گے۔ اب اس میں کچھ چیزیں قابل غور ہیں۔ اب جب آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں یا کوئی بھی معاہدہ کرتے ہیں تو اس میں دونوں فریقین اپنی باہمی شرائط طے کر سکتے ہیں، اور وہ دونوں فریقین کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔
تو جب آپ اللہ سے کاروبار کریں گے یا جب آپ اللہ سے معاہدہ کریں گے تو اللہ کے ساتھ آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں اتنا تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں، مجھے اس کے بدلے میں اتنا چاہیے۔ ظاہر ہے کاروبار کا یہی مطلب ہے۔ تو یہ صدقہ بنیادی طور پہ آپ کو وہ غیبی امداد حاصل کر کے دیتا ہے آپ کے رزق میں۔ دنیا کے چند امیر ترین لوگوں سے پوچھا گیا کہ ان کی اس دولت کا راز کیا ہے، تو اکثر اوقات جواب یہ ملا کہ ہم نے، اور یہ میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم نے ایک ڈیوائن فورس یا اللہ یا اوپر والا، ہم نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی آمدن کا 2%، 10%، 4%، جتنا بھی مناسب سمجھیں کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے، تو خود بخود برکت بھی آ جاتی ہے اور خود بخود غیبی طریقے سے دولت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بزنسز کے اندر ایک ٹرم بہت زیادہ یوز ہوتی ہے جس کو ہم کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کہتے ہیں۔ وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کیا ہے کہ آپ بزنس کے ریونیو کا یا پروفٹ کا ایک مخصوص حصہ اس کمیونٹی کے غریبوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی بات آ جاتی ہے۔ لیکن اب اس غیبی امداد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ سودا پھر اللہ سے کرنا ہے صرف۔ اس سودے کے اندر کہیں ریاکاری کا کھوٹ نہ آ جائے، اس میں کہیں ذاتی تعریف کا کھوٹ نہ آ جائے۔ جب یہ کھوٹ آ گیا تو پھر وہ سودا اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اور جب سودا اللہ کے ساتھ ہے ہی نہیں تو پھر اس میں آپ اپنی مرضی کے ریٹرن یا اپنی مرضی کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی نیگوشیٹ نہیں کر سکتے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ جب آپ کے پاس پیسے کم ہوں تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس سے معاہدہ کر لیں کہ میں اتنے پیسے خرچ کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے اتنے چاہیے، اور بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 50 روپے دیں، 100 روپیہ دیں، اور جب وہ 100 روپیہ آپ کو 500 یا 1000 یا 10,000 بن کے واپس مل جائے تو اگلا 100 دے دیجیے گا، اگلا 500 دے دیجیے گا، اور اسی طرح سے انشاءاللہ آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اپنی شرائط کے اوپر کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ کرو کاروبار، تو آپ نے اٹھنا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں 5 سیکنڈز رول۔ انشاءاللہ ہم اگلی کسی ویڈیو میں اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ نے ابھی 5 تک گننا ہے اور ابھی اٹھنا ہے، اور ہمارے جو بھائی سیلاب زدہ ہیں اس وقت، ان کو ہماری مدد کی شدید ضرورت ہے۔ تو آپ نے اپنی توفیق کے مطابق یا جتنا آپ اللہ سے ریٹرن چاہیں آپ اتنا خرچ کریں ہمارے ان بھائیوں کے لیے، اور انشاءاللہ وہ غیبی امداد آپ کے لیے شامل حال ہوگی۔ اسی طرح سے جب آپ غیبی امداد کے متمنی ہیں تو آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ پھر آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے پریشانی کے اندر۔ ہم صبر پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن صبر کی ابتدا کہاں سے ہے؟ صبر کی ابتدا پریشانی میں بس اتنی سی ہے کہ آپ کو جب پریشانی آئے تو آپ کے منہ پہ شکایت نہ آئے۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ شکایت کر بھی لیں گے تو کیا ہو جائے گا، شاید کچھ بھی نہیں، لیکن جب شکایت نہیں کریں گے تو پھر اس غیبی امداد کا وعدہ آپ کے ساتھ آ جائے گا، جس کو کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا اپنی غیبی امداد کے ساتھ۔ اس ویڈیو کے آخر پہ میں تمام دوستوں کا نہایت مشکور ہوں۔ پچھلی ویڈیو کے اوپر میری توقع سے بہت زیادہ رسپانس ملا، آپ لوگوں کی بہت زیادہ تعریفیں ملی۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ میں آپ کی امیدوں پہ پورا اتروں، اور انشاءاللہ میرا بلکہ اس ہفتے میں میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے لیے خوابوں کا حصول کیسے ممکن ہے، اور اس کے لیے کون سے یونیورسل لاز خوابوں کے حصول کو گورن کرتے ہیں۔ لیکن موقع کچھ اس طرح کا تھا یہ سیلاب کی وجہ سے، تو میں نے کہا کہ بجائے ہم اس کے اوپر بات کریں تو شاید بہتر ہے کہ آج ہم بات کریں کہ آپ نے اپنی آمدن کو صدقے کے ذریعے سے یا رب کی راہ میں خرچ کر کے کس طرح سے بڑھانا ہے۔
انشاءاللہ یہ آج جو ہماری گفتگو تھی یہ صرف آپ کی آمدن میں اضافہ غیبی امداد کے ذریعے سے ہم نے اس کے اوپر بات کی. انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو ہم لے کے آئیں گے جس میں ہم بات کریں گے کہ آپ کی آمدن میں آپ اپنا اضافہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. ایک بہت مشہور انویسٹر ہیں امریکہ کے، وارن بفٹ ان کا نام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آمدن ہمیشہ کمانے سے بڑھتی ہے، بچانے سے نہیں بڑھتی. بس اس کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دولت میں اضافے یا آمدن کے اضافے کے یونیورسل لاز کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے، بلکہ شاید اس سے پہلے میں خوابوں کے حصول کے اوپر بات کروں گا. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ کے لائف کوچ کو اجازت. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.